الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے دلیل نقلی بیان فرمائی ہے کہ جس سے یہی بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر قسم کی خیر و برکت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی برکات دہندہ نہیں ہے. آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک دعوے کے اوپر چھٹی دلیل بیان فرمائیں گے اور یہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک بیان فرمائیں گے. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھتیجے تھے رشتے میں. ان کا زمانہ ایک ہے اور آگے ایک صورت آ رہی ہے صورت نمل، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی عراق سے شام کی طرف، تو ہجرت کے اندر حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے.
جب حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی تھی تو حضرت سارہ کا ذکر آتا ہے جو ان کی پہلی بیوی تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو ساتھی صرف ان کے ساتھ تھے سفر ہجرت کے اندر، اور بقیہ کوئی بندہ ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ آج کا سبق یہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی ہے، ترجمہ دیکھیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے نبیوں کو، رسولوں کو۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک رسول کی تکذیب سارے نبیوں کی کیا ہوتی ہے؟ تکذیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ پیغمبر تو کون تھے؟ صرف حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ انبیاء کے اصول اور مشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک نبی کو جھٹلا دینا سارے نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ کہا واسطے ان کے بھائی لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے، الا تتقون، آیا نہیں ڈرتے تم؟ ان کے بھائی سے مراد قوم نسبی بھائی مراد ہے، دینی اخوت مراد نہیں ہے۔ آیا تم نہیں بچتے شرک سے، کفر سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امانت دار، بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امانت۔ ہر نبی جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ امانت دار ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، اعلیٰ شرافت کے معیار کے اوپر وہ پیغمبر فائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا بے شک میں رسول ہوں واسطے تمہارے امانت دار۔ تو فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور میری اتباع کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی اجرت، کوئی مزدوری۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس لیے کہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اوپر رب العالمین کے، مگر اوپر رب العالمین کے۔ چونکہ مبلغ ہوتا ہے، اللہ کا دین بیان کرتا ہے، اور دین اس نے کس کے لیے صرف بیان کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، لہٰذا اس کی مزدوری اور اجرت بھی صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اب ان کے گناہ کا ذکر ہوگا جو قوم لوط میں گناہ پایا جاتا تھا۔ اتأتون الذکران من العالمین، آیا آتے ہو تم مردوں کو جہان والوں سے؟ اتأتون الذکران، آیا آتے ہو تم مردوں کو جہان والوں سے؟ اور ظالموں، سورۃ اعراف کے اندر حضرت لوط نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، وہاں پہ ذکر آیا کہ ظالموں تم نے ایسے گناہ کو ایجاد کیا ہے کہ جہان میں سے کسی قوم نے یہ گناہ نہیں کیا، تم نے یہ گناہ کو ایجاد کیا ہے۔ یعنی ہم جنس پرستی، جس کو دوسرے لفظوں میں لواطت کہا جاتا ہے، یعنی ہم جنس پرستی، مرد آپس میں مل کر اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا ظالموں جہان والوں میں سے مردوں کے اوپر آتے ہو، یعنی کہ کسی نے اس گناہ کو ایجاد نہیں کیا، کسی نے گزشتہ قوموں نے ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن تم ہی ایک ایسی بدبخت قوم ہو جنہوں نے اس گناہ کو کیا بنا دیا؟ مجد بن گئے، اس گناہ کے ایجاد کرنے والے بن گئے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑتے ہو تم اس چیز کو جو پیدا کیا واسطے تمہارے رب نے، من ازواجکم یعنی تمہاری بیویوں سے، یعنی تمہاری بیویوں سے۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو قوم ہو حد سے نکلنے والی، حد سے مراد حد انسانیت سے نکلنے والی قوم ہو تم، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا جو چیز تمہارے لیے تمہارے رب نے فطری طور پہ پیدا کی ہے، تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بیویاں ہیں تمہاری یا اور لڑکیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرو، تم نکاح کر کے ان سے خواہشات کو پورا کرو۔ یہ کیا تم ایک غیر فطری کام کر رہے ہو؟ تم مرد آپس میں ہم جنس پرستی کر رہے ہو، خواہش پرستی، تم یہ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہو، سمجھ آئی ہے؟ اور سورۃ ہود کے اندر غالباً ذکر تھا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو۔ بیٹیوں سے مراد
قوم کی بیٹیاں مراد ہے، اپنی بیٹیاں مراد نہیں، بلکہ کون سی؟ قوم کی بیٹیاں، کیونکہ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی مانند ہوا کرتا ہے، اس لیے امت اپنے نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا یہ میری قوم ہے، یہ روحانی بیٹیاں ہیں، تو ان سے نکاح کرو، ان سے اپنی خواہشات پورا کرو۔ تو یہ کیا تم مرد مرد آپس میں مل کر کیا کرتے ہو؟ یہ لواطت کرتے۔ استغفر اللہ، قرآن پاک نے لواطت کی جو سزا ہے یہ متعین نہیں کی ہے۔ قرآن پاک نے لواطت کی سزا متعین نہیں کی، بلکہ اس کو حاکم کی ثواب دید کے اوپر چھوڑا ہے۔ حاکم جس طرح مرضی سزا چاہے اس کو دے سکتا ہے، اور یہاں پہ پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور ہر کسی کا قول سخت سے سخت ہے۔ شادی شدہ زنا کریں ان کو تو سنگسار ہے، غیر شادی شدہ اگر زنا کریں تو 100 کوڑے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم جنس پرستی جو کریں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حاکم کی ثواب دید کے اوپر ہے، وہ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ کسی اونچے مینارے کے اوپر کھڑا کرو اس کو، اونچی جگہ کے اوپر کھڑا کر کے اس کو دھکا دے دو، وہاں سے مار دو اس کو۔ کیوں اتنی سخت سزا؟ کہ ایک یہ غیر فطرتی عمل ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس کی سزا بے کیا رکھی ہے، سخت سے سخت اس کو سزا دے، حاکم چھوڑے نہ اس کو۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کہ کوفہ کے علاقے کی طرف ایسے ایک آدمی تھا کہ جس سے لوگ اپنی خواہشات پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت نے خط لکھ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے مجلس شورا بٹھائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے، انہوں نے اپنی رائے دی کہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس بندے کو آگ کے اندر جلا کے راکھ کر دو، کہ اس گناہ کا بنیاد ہی نہ پڑے، سرے سے یہ گناہ کی بنیاد ہی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بڑا سخت گناہ ہے لواطت، ہم جنس پرستی، اور آج کل یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ الیاذ باللہ، بے ریش بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور ہم جنس پرستی، اور یہاں تک اب سازشیں ہو رہی ہیں بالی ووڈ کی طرف سے، ہالی ووڈ کی طرف سے، وہ ایسی ویڈیوز اور موویز بنا رہے ہیں کہ جس سے اب زمانہ الٹ ہو جائے، بجائے لڑکا لڑکی سے شادی کرنے کے لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرے۔ وہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو۔ اور آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے یہ قوم ہے ہی لکیر کی فقیر ہے، انہوں نے قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، انہوں نے حدیث پڑھنی نہیں ہے، انہوں نے اسلام کی طرف آنا کوئی نہیں ہے، یہ اسی چیز کے پجاری ہیں، یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے پجاری ہیں، یہ فیس بک کے پجاری ہیں، یہ ٹک ٹاک کے پجاری ہیں۔ ان کو جو چیز وہاں سے میسر ہوگی یہ کوشش کریں گے ہم بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہوں، ہم بھی ایسے بدبخت اور بے حیا اور زمانے کے کنجر بننے کی کوشش کریں، تاکہ تاریخ کے اندر ہمارا بھی نام زندہ رہے کہ ہم بھی بڑے بے حیا تھے، بڑے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور یہ تو بات اٹل ہے کہ جو اللہ کے لیے سب سے زیادہ اچھا کام کر جاتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تاریخ کے اندر وہ بھی زندہ رہتا ہے اس کا نام، اور جو اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ حد سے بڑھ کر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی زندہ کر دیتے، آنے والی نسلوں کے اندر اس کا بدنامی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کے عمل ہے؟ اسی طرح ابو جہل ہے، کون اس کا ادب کے ساتھ نام لیتا ہے؟ ابو لہب ہے، اس نے میرے پیغمبر سے دشمن، کون اس کا ادب سے، حالانکہ رشتہ دار تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً یہ حدیث ہے کہ جو بندہ ہم جنس پرستی کرتا ہے صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر رہتا ہے، صبح و شام اللہ پاک کے غضب کے اندر، اور اس کی سزا چھوڑی ہی حاکم کی ثواب دید کے اوپر کہ حاکم جو مناسب سمجھے اس کو سزا، سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ بل انتم قوم عادون، حضرت نے فرمایا تم اس فعل کا ارتکاب کر کے ظالم و گناہ گار ہی نہیں صرف ہو رہے، بلکہ عادون، حد انسانیت سے نکل رہے ہو، حد انسانیت سے نکل رہے ہو۔
قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجین. اب جواب قوم ہے، یہ اناد ہے قوم کی طرف سے، ماننا تو درکنار، ظالم دھمکیاں دینے لگے. کہا انہوں نے البتہ اگر تو نہ رکا اے لوط، البتہ تو ضرور بھی ضرور ہوگا من المخرجین، نکالے ہوں سے، اس بستی سے ہم تجھے نکال دیں گے اگر تو نہ رکا اپنی قوم. ٹھیک ہے. اور سورت ہود کے اندر، سورت اعراف کے اندر کیا ہوا تھا کہ ہمیں یہ کیا کہتا ہے، ناپاک کہتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام تو ایک ناپاکی کا ارتکاب کر رہے ہو. قوم نے کہا کہ یہ ہمیں ناپاک کہتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ناپاک ہیں اس کو ہماری بستی سے نکال دو. ناپاکوں کے ساتھ پاک بازوں کا کیا کام ہے، نکالو پھر ہماری بستی سے. یہ زیادہ پاک باز بنا پڑتا ہے الیاذ باللہ. اور یہاں پہ کیا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا اے لوط، ہم تجھے اپنی بستی سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے. اللہ اکبر. جب انسان کی عقل کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کو اپنے لیے باعث زحمت سمجھتا ہے. اور پیغمبر تو اپنی قوم کے لیے رحمت بن کر آتا ہے. پیغمبر تو اپنی قوم کو سیدھے رستے کے اوپر لگانے کے لیے آتا ہے. پیغمبر تو اپنی قوم کو جہنم سے بچا کے جنت کا رستہ دکھانے کے لیے آتا ہے. لیکن یہ ظالم کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھے ہم اپنی بستی سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے، ہمیں تجھے ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا حضرت نے قال انی لعملکم من القالین، فرمایا حضرت نے بے شک میں واسطے تمہارے عمل سے من القالین بیزار ہوں. کیا ہوں؟ بیزار ہوں. اور ظالموں کہ تم یہ مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ تم مجھے بستی سے نکال دو گے، بلکہ میں تو تمہارے عمل سے کیا ہوں، بیزار ہوں. تم کیا سمجھتے ہو مجھے بستی سے نکال دو گے، دھمکیاں دے رہے ہو، میں تمہارے آگے نیچا پن دکھاؤں گا، ہیچ ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں تمہارے اس فعل سے بالکل بیزار ہوں، نفرت کرنے والا ہوں تمہارے اس فعل سے. ہائے ہائے. فنجی، ہاں، ربی نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے نجات دے اور میرے اہل کو مما یعملون، ان کاموں سے جو یہ عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو پیغمبر کی تڑپ، کہ میرے رب مجھے اور میرے اہل سے مراد کیا ہے؟ جو حضرت کے اوپر ایمان لائے تھے، خاص متعلقین جو حضرت کے اوپر کیا لائے تھے، ایمان لائے تھے، یہ وہ مراد ہے. یا اللہ مجھے اور میرے اہل کو یہ جو ظالم لوگ گناہ کر رہے ہیں کیا کر لے، مجھے بچا لے اس کو، اس عمل سے یا اللہ پاک بچا لے مجھے. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، پس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے اہل سارے کو. ٹھیک ہے. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بھڑیا، فی الغابرین تھی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. ٹھیک ہے، وہ تھی وہ ایک جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی حضرت کی بیوی. ٹھیک ہے، یہ بھی قوم کی مددگار بنتی تھی. یہ بھی کیا بنتی تھی؟ قوم کی مددگار. اور روایات کے اندر آتا ہے جب یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، 3 فرشتے بشری لباس کے اندر آئے تھے، تو اسی نے جا کے قوم کو اطلاع دی تھی کہ میرے گھر کے اندر ایسے ایسے جوان آئے ہوئے ہیں. اس نے مخبری کی قوم کے لوگوں کو، تب پتا چلا تھا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی وہ بھی کیا تھی؟ فاحشہ عورت تھی. ٹھیک ہے، یعنی مخبری کرنے والی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. کس کو ہلاک کر دیا؟ دوسروں کو، یعنی جو حضرت کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، جو بدفعلی کا کیا کر رہے تھے؟ ارتکاب کر رہے تھے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش برسائی اوپر ان کے، ماترن ایک خاص قسم کی بارش. پیچھے بھی آیا تھا سورۃ فرقان کے اندر کہ وہاں پہ نام تو نہیں لیا تھا اللہ نے حضرت لوط کا، لیکن صرف قوم کا ذکر کیا. قوم کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، ایک خاص قسم کی بارش. ٹھیک ہے، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پس بری تھی وہ بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. بری تھی وہ. ٹھیک ہے، خوفناک تھی. مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ایسے پتھر تھے جو نشان زدہ تھے رب کی طرف سے. عند ربک، تیرے رب کے ہاں وہ نشان لگے ہوئے پتھر تھے جو ان کے اوپر برسے تھے کہ یہ فلانے کافر کو پڑے گا، یہ فلانے کافر کو بجے گا، یہ فلانے. اور ایک مقام پہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کے اندر گرم کیا تھا. ان پتھروں کو آگ کے اندر گرم کر کے
کوئلہ بنا کے ان کے اوپر وہ پتھر برسائے گئے تھے۔ اور پیچھے آپ سورۃ ہود کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے پہلے تختے کو الٹا تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اس بستی کو پہلے اکھاڑا تھا زمین سے، اس کے اوپر والے تختے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کیا، پھر وہ آسمانوں پہ لے جا کے نیچے دھڑام کر کے زمین کے اوپر اس بستی والوں کو مارا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش اللہ پاک نے برسائی تھی۔ اور پھر فرمایا اللہ نے مسومتن عند ربک، وہ نشان زدہ تھے، نام زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے، کہ ان کے اوپر نام لکھے گئے تھے، یہ فلانے کافر کو بجے گا، یہ فلانے کافر، کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا تھا اس پتھر کا، جو بھی پتھر آتا زمین کے اوپر نہیں گرتا تھا، وہ سیدھا کافر کو لگتا تھا۔ بہت سخت عذاب آیا تھا اس قوم کے اوپر، بہت سخت عذاب آیا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب اسی قوم کے اوپر آیا۔ اللہ اکبر۔ بقیہ قوموں کے اوپر تو چلو زلزلہ آیا، حضرت جبرائیل نے چیخ ماری بس، اور ان کی تو بستی کو اکھاڑا گیا تھا نا، بستی کو اکھاڑا گیا، اور اوپر سے پھر بستی کو لے جا کے اوپر سے نیچے مارا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسی ہے۔ اللہ پاک اپنے غضب سے بچائے ہر کسی کو، جب اس کا غضب ٹپکتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ ظالم کو بڑی ڈھیل دیتے ہیں، اور جب پھر اللہ پاک پکڑتا ہے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، عبرت کی، سبق سیکھو۔ مشرکین مکہ سبق سیکھو، سبق سیکھو، اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، اگر نبی کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی ہم اسی طرح اشر کر سکتے ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے، ضدی ہیں، ضدی ہیں، ضد کی بنا پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی غالب ہے، کس میں؟ اگر چاہے تو وہ فوراً پکڑ سکتا ہے، گناہ کی سزا دے سکتا ہے، لیکن الرحیم وہ مہربان ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ یہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کتنی دلیلیں ہوگی جی؟ کتنی ہوگی جی؟ ہاں 6 ہوگی، 6۔ جزاک اللہ۔ اب یہ 7ویں جی نقلی دلیل، سبحان اللہ۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا اصحاب الایکہ نے رسولوں کو۔ اصحاب الایکہ تھی، آیا نا لفظ اب یہ اصحاب الایکہ، سمجھو بات اب۔ ہائے ہائے، اصحاب الایکہ اصحاب مدین، یہ سورۃ اعراف کے اندر بھی میں بات کر کے آیا ہوں، اب یہاں پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ بعض مفسرین اس قول، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام زمرہ انبیاء کے اندر واحد پیغمبر ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، جو 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض مفسرین اس بات کی طرف ہے۔ پہلے یہ آئے مدین کی طرف، کس کی طرف؟ مدین کی طرف۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے بھیجا طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مدین جو تھا یہ حضرت ابراہیم کے پوتے کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ پوتے کا نام تھا، وہاں سے یہ نام چلا، پھر وہاں سے یہ قبیلہ مشہور ہوا مدین، اسی کی نسل سے یہ قبیلہ چلا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے یہ جو قبیلے کا نام پڑا تو اس کے نام کے اوپر پڑ گیا، حضرت ابراہیم کے پوتے کے نام کے اوپر۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے حضرت کا کہنا نہیں مانا ہے، یہ بھی اسی گناہ کے اندر ملوث ہے، بت پرستی بھی ان کا گناہ تھا، اور اشیاء کو کم تولنا وہ بھی ان کے اندر گناہ پایا جاتا تھا۔ ان کو عذاب دیا، ان کے اوپر زلزلہ طاری ہوا اور اوپر سے چیخ بجی، تو ان کا کام تمام ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اصحاب الایکہ جو قوم تھی، یہ جو قوم تھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی گناہ کے اندر ملوث تھی، بت پرستی بھی ان کا شیوا تھا، اور اشیاء کے اندر ناپ تول میں کمی کا بھی ان کا کیا تھا، یہ بھی گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے بھی حضرت کی تبلیغ کا انکار کیا تو اللہ پاک نے ان کے اوپر سائبان والا عذاب بھیجا تھا۔ سائبان بادل آئے تھے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، گرمی برسی شدید، اول تو گرمی برسائی گئی، گرمی برسی،
تو یہ لوگ گھروں کے اندر چلے گئے، گھروں کے اندر ان کو حبس نے ستایا، یہ باہر نکلے، جب انہوں نے بادل کو دیکھا، بادل آیا جنگل کی، تو بادل کے نیچے سارے یہ جمع ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہیں یہاں پہ بارش آئے گی، جب یہ بادل کے نیچے سارے جمع ہوئے تو پھر اللہ نے آگ کی بارش برسا دی ان کے اوپر، سب جل کے راکھ ہو گئے تھے، سمجھ آئیے، اصحاب المدین اور اصحاب ایکا، سمجھ آئیے، یہ بعض مفسرین اس بات کی طرف ہے۔ اچھا، لیکن مفسرین کی اکثریت اس بات کی طرف ہے یہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، کیا ہے؟ ایک ہی قبیلے کے کیا ہیں؟ دو نام ہیں۔ مدین تو ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پوتے کا نام تھا، اس نسبت کی، نسلی نسبت کی، خاندانی نسبت کی وجہ سے اس مشہور کا نام ہو گیا مدین۔ اور ایکا ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ بستی آباد تھی، یہ لوگ آباد تھے، وہاں درختوں کا جھنڈ تھا۔ ایکا کا مطلب کیا لکھا ہے دیکھو آپ کے، بن، وہی جھنڈ کو کہا جاتا ہے، درختوں کے جھنڈ تھا، چشمے تھے، باغات تھے، اللہ تعالیٰ نے پھل میوے اس کی وسعت دی تھی، دور سے جب اس کو کوئی دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے ایک درختوں کا یہ جھنڈ ہے، یہ پورا یہ بستی، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے ہوتے تھے، یہ قبائلی زندگیاں ہوا کرتی تھی، تو لوگ جو جگہ تلاش کیا کرتے تھے کون سی؟ وہ اپنے حیوانوں کو دیکھ کر جگہ تلاش کیا کرتے تھے جہاں پانی ہو، آب و ہوا اچھی میسر ہو، جہاں چشمے ہوں، باغات ہوں، سرسبز علاقہ ہو، یہ وہ جگہ کو تلاش کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شعیب علیہ، جس طرح پیچھے ساری قوموں کے بارے میں، قوم عاد، قوم سمود، حضرت صالح اور حضرت ہود نے کیا فرمایا تھا اپنی، اللہ نے تمہیں چشمے دیے، باغات دیے، فلانا دیا، فلانا دیا، سمجھے، کھجوروں کے باغ دیے، انگوروں کے باغ دیے۔ تو اسی طرح وہ جو قبیلے ہوتے تھے ایسی جگہ کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام، یہ جو اصحاب الایکا تھے، یہ مدین والے تھے، تو یہ ایسی جگہ کے اندر رہتے تھے، اس وجہ سے درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ اصحاب الایکا۔ اور جو مدین کی طرف نسبت کی جاتی تھی وہ حضرت ابراہیم کے پوتے کی طرف نسبت کی جاتی تھی۔ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں، ایک ہی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اور عذاب کی صورت مفسرین فرماتے ہیں یہ بنی تھی کہ اول ان کے اوپر آیا تھا زلزلہ، پھر اس کے بعد ان کے اوپر گرمی برسائی گئی تھی۔ جب گرمی برسائی گئی تھی پھر یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے، جب گھروں سے باہر نکلے اللہ پاک نے بادل بھیجا تھا، بادل کے نیچے جمع ہوئے، پھر اللہ نے آگ کی بارش برسائی، آگ کی بارش، پھر اس پر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، جس کی وجہ سے یہ ان کے جگر گردے کلیجے پھٹ گئے اور بارش کی وجہ سے یہ راکھ پہ راکھ ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کے اوپر عذاب کی شکل و صورت میں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کچھ مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مدین اور اصحاب الایکا دو الگ قبیلے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام الگ الگ قوم کی طرف، لیکن اکثریت مفسرین کی اس بات کی طرف ہے، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ ایک ہی قبیلے کے کیا ہیں؟ دو نام ہیں۔ مدین اس وجہ سے کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کے پوتے کی طرف نسبت، اور ایکا اس وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں یہ بستی آباد تھی وہاں درختوں کا کیا تھا؟ جھنڈ تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی آگے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ کہا واسطے ان کے شعیب نے الا تتقون، آیا نہیں ہو تم ڈرتے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات پہ اوپر غور کرو، غور کرو، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، شاباش، کوئی اگر سمجھ آتی ہے تو مجھے بتاؤ، ہاں شاباش۔ اللہ کے بندوں میرا چہرہ نہ دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو، پھر سمجھ آئے گی، آپ میری طرف دیکھتے ہو۔ یہ اذ قال لهم شعیب الا تتقون ہے یہاں پہ، حالانکہ پیچھے جس نبی کا بھی ذکر آ رہا ہے حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے بھائی نے کہا، ان کے بھائی صالح نے کہا، ان کے بھائی ہود نے کہا، ان کے بھائی لوط نے کہا، یہاں پہ نہیں ذکر ہے۔ تو جو مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ الگ الگ قبیلے کی طرف ہیں، تو وہ یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب مدین والوں کا ذکر آیا حضرت اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک، لیکن جب ان کا ذکر آیا اللہ نے یہاں بھائی نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مدین والے تو ان کے اپنے رشتہ دار تھے، ایکا والے جو تھے یہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، اس لیے یہ الگ الگ قومیں ہیں۔ وہ مفسرین یہ اپنی دلیل بناتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اللہ دیکھیں جی آگے، انی لکم رسول امین، بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور میری اتباع کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی اجرت، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر اوپر رب العالمین کے۔
ہر پیغمبر یہی کہہ رہا ہے. ایک بات بتاؤں، سورت بقرہ سے لے کر اب تک سب سے آسان سورت یہ ہے. اسی طرح ہے سب سے آسان سورت یہ ہے. شروع کے اندر اللہ پاک نے تمہید باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور مشرکین کے اوپر زجر کیا، اور پھر وہی ہے جو اللہ ہر پیغمبر کی قوم کا ذکر کر کے آخر میں ایک آیت ذکر کر، وہ ذکر ہے. اور پیچھے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، اور یہ حضرت شعیب کا ذکر ہے. آسان فہم صورت ہے یہ، بہت آسان فہم. اگر یہ بھی کسی کو زبانی یاد نہ ہو ایک مرتبہ پڑھ کے، پھر وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے حافظے کے اندر اضافہ فرما، قوت دے میرے حافظے کو. سمجھ آئی ہے؟ تو انشاءاللہ یہ صورت ختم ہوگی، میں سنوں گا ترتیب سے کیا کیا اللہ نے بیان کیا ہے. بہت آسان صورت ہے، یاد کر لینا سارے. ٹھیک ہے، صرف مجھے اتنا بتا دینا شروع کے اندر یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد اس پیغمبر کا واقعہ، 7 پیغمبروں کے واقعے ذکر، مجھے ترتیب سے بتا دینا، پہلے اس پیغمبر کا نام، پھر اس کے پیغمبر کا ذکر، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا. سمجھ نہیں، اوپر دیکھ کے نہیں بتانا، زبانی. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. یہ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، امانت دار رسول ہوں، پس مجھ سے ڈرو اور میری اتباع کرو. اب گناہ کا ذکر ہے جو ان کے اندر گناہ پایا جاتا تھا. اللہ اکبر. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ہاں، پورا کرو تم بھرتی کو، پورا کرو تم بھرتی کو. ٹھیک ہے، بھرتی مطلب پیمانہ ہوتا تھا نا، کئی قسم کے پیمانے ہوتے ہیں. اب بھرتی والا پیمانہ کون سا ہے؟ اور جس سے دودھ ناپا جاتا ہے، یہ بھی بھرتی والا پیمانہ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ناپنے والا پیمانہ ہوتا ہے، کپڑا گز جس کو کہتے ہیں، میٹر کہتے ہیں جس کو، فٹ کہتے ہیں جس کو، یہ پیمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہوتا ہے، وزن والا پیمانہ ہوتا ہے جس کو پٹا کہتے ہیں، 2 کلو 1 کلو پائیا. ٹھیک ہے، وہ والا وزن. ٹھیک ہے. یہ اوفوا الکیل، پورا کرو تم بھرتی کو. ٹھیک ہے. آگے ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو وہ تم گھٹانے والوں سے، گھٹاؤ نہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو تم 7 ترازو سیدھی کے، وزن کرو 7 ترازو سیدھی کے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ گھٹاؤ تم لوگوں سے ان کی چیزیں، اور نہ گھٹاؤ تم لوگوں سے ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلاؤ زمین کے اندر فساد مچانے والے. اور ظالموں، نہ پھیلو زمین کے اندر فساد مچانے والے. دیکھو، ایک قوم ہے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ نے مستقل اس کے لیے کیا بھیجا؟ پیغمبر بھیجے. آئے تو ہر پیغمبر ہی شرک کی تردید کے لیے تھے، لیکن شرک کے بعد جو ان کے اندر سب سے گندا اور غلیظ گناہ پایا جاتا تھا، اس کا بھی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی، اس کا ذکر اللہ نے، کہ اللہ فرمانا چاہتے شرک کے بعد یہ گندے گندے گناہ ان کے اندر. اور یہاں پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے علاوہ کیا کوئی عمل کرتی تھی؟ یہ کم ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی. تو اللہ کے نزدیک یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، کہ بڑھتی کیا، بڑی دیر سے بڑھ چکی ہے یہ چیز. ہر بندہ، سبزی فروش، ریڑی لگانے والا، کپڑا ناپنے والا، ہر بندہ ہی ناپ تول کے اندر، بھرتی کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ کمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہرس بڑھتا ہے، لالچ بڑھتا ہے، اور بد اخلاقی، بد معاملگی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، بالکل خراب ہو جاتا ہے. بد اخلاقی زیادہ پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہرس اور لالچ پھیل جاتا ہے. ریڑی فروش والوں کو دیکھ لو. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ جو دابڑی ہوتی ہے جس کے اندر چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کے نیچے عجیب قسم کا مقناطیس لگایا ہوتا ہے، اگلے کو بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. کتنی بڑی 2 نمبری ہے. اور اللہ پاک نے، اللہ کو اتنا غصہ ہے اس ناپ تول کی کمی کرنے کے اوپر، اللہ نے قرآن کے اندر ایک پوری سورت اس نام سے موسوم کی ہے. 30ویں سپارے کے اندر سورۃ المطففین ہے. اللہ نے وہاں پہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے. ہلاکت ہے، میں مار کے رکھ دوں گا، ان کا بھی مار دوں گا جنہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی ہے.
وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں اتنی سخت وعید بیان فرمائی؟ اس سے معاشرہ خراب ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، بد اخلاقیاں پیدا ہوں گی، ہرس لالچ بڑھے گا اس سے. اس لیے اللہ نے سخت وعید رکھی کہ مسلمانوں کے اندر نفرت نہ بڑھے. پھر آگے کیا ہے جی؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اللہ نے فرمایا وہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت، جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے، جب لوگوں سے چیزیں لیتے ہیں یستوفون، پوری پوری لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ پوری پوری لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب وزن کر کے دیتے ہیں تو پھر کم دیتے ہیں. یہ بے ایمانی آج چل رہی ہے ہمارے اوپر. جب باری آتی ہے لینے کی، پھر ایک ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑتا دکاندار. جب دینے کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگ جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. جب گاہک چیز لینے کے لیے آتا ہے نا، ایک روپیہ بھی اگر گاہک سے کم ہو جائے، دکاندار کہتا ہے نکالو پیسے. جب بقایا پیسے دینے پہ اگر دکاندار کی طرف ایک روپیہ، او کی کرنا روپیہ لے کے زمانہ رہا روپیہ دا تسی روپیہ. ٹھیک ہے. لینے کی باری ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، جب دینے کی باری آئی پھر یہ سنانے لگ جاتے ہیں، واضح و نصیحت کرنے لگ جاتے ہیں. حق ہے ایک روپیہ بھی نہیں معاف کرنا. سمجھ آئی ہے؟ حق ہے، چاہے وہ ایک روپیہ، چاہے نئی زمانے کے اندر قدر ایک روپے کی، لیکن پیسہ تو ہے نا، حق ہے تمہارا، لو اس سے. نہیں معاف کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ اگر تم معاف کر دو گے اس کی اور عادت گندی بڑھے گی، اور گندی عادت بڑھتی جائے، اور گندی عادت بڑھتی جائے گی. خیر، ایک پوری صورت اللہ نے اس نام سے موسوم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دکاندار ہوتے تھے، جو تجارت کیا کرتے، آپ نے فرمایا جب سودا دینا ہو نا، دینا ہو تو جس پلڑے کے اندر، جس ترازو کے پلے کے اندر تم سودا رکھو، تو وزن والے پلڑے سے جو سودے والا پلڑا ہے اس کو زیادہ رکھا کرو، تاکہ اس کے پاس مال کم نہ چلا جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور صحابہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے. اور اتنی بڑی فضیلت ہے ایک سچے تاجر کے لیے حدیث میں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ بول کے سودا بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے. الامین، امانت دار، سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. اتنا بڑا مرتبہ ہے یہ نبیوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا، کہ جس کے لیے بڑے بڑے ولی اللہ راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا آیا پتہ نہیں اب وہ درجہ ہم نے حاصل کر لیا یا نہیں کر لیا. لیکن ایک سچا اور ایمانت دار جو تاجر ہے، اس کو اس کی سچائی اور ایمانت داری کے اوپر اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کا جو اس کی معیت اور صحبت ہوگی قیامت والے دن، وہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا. اور جو انسان ناپ تول کے اندر کمی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مال بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے. جس نے عیب بیچا، جس نے مال بیچا، اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، اللہ کے غضب کے اندر رہے گا وہ ہمیشہ، اور فرشتے صبح و شام اس کے اوپر لعنتیں برسائیں گے. حرام کمائی ہے نا، حرام کمائی ہے. اور جس کے پیٹ کے اندر حرام کمائی چلی جائے، اس کی عبادتیں بوتیں کوئی قبول نہیں ہوتی. حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے اگر حرام کمائی کا لباس بھی اگر پہنا ہوا ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کی شرط ہے کپڑوں کا صاف پاک ہونا. وہ باطنی لحاظ سے کپڑے پاک ہی نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے جتنے مرضی صاف ہوں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، روایات میں آتا ہے 40 دن تک. اور اگر اس کی اولاد حرام کمائی سے نشو نما پا رہی ہے تو سمجھ لو اس کی اولاد کبھی بھی دیندار بن ہی نہیں سکتی، نمازی بن ہی نہیں سکتی. حرام ہے نا، حرام ہے. یہ جو نحوست تو پھیلائے گا اندر جا کے، رگوں رگوں کے اندر خون نے جانا ہے. حرام خون جو پلے گا رگوں رگوں کے اندر اس نے سرایت کرنا ہے. کیا اس کو نیکی کی طرف لے کر آئے گا؟ وہ خون برائی کی طرف لے کر آئے گا.
اور آج کل لوگوں کا ایک بڑا لفظ معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے کہ جی ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. کسی کو نصیحت کر دو بھائی کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا گناہ ہے، کاروبار کے اندر یہ کام کرنا، آگے سے یہی سناتے ہیں بھائی سارا زمانہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم کیا، ہم جھوٹ بولیں گے یہ کون سا گناہ بن جائے گا؟ اور بھائی سارا زمانہ اگر زنا کرنے لگ جائے تم بھی زنا کرنے لگ جاؤ گے؟ کیا زمانے کے اندر کوئی گناہ بڑھ جائے، یہ کون سی دلیل ہے کہ وہ گناہ حلال ہو گیا؟ ہندوستان کے اندر شرک زیادہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر شرک زیادہ ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ شرک جائز ہو جائے گا؟ بولو، شرک جائز ہو جائے گا؟ شرک گناہ ہی رہے گا، سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم ہی رہے گا. اسی طرح باقی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں حدیث شریف کے اندر. کیا اگر زمانہ سارا جھوٹ بولنے لگ جائے جھوٹ حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا جھوٹ؟ جھوٹ جھوٹ گناہ گناہ ہی رہے گا. حرام کو حلال سمجھنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا. اب بکرا کیا ہے؟ حلال ہے نا. اگر کوئی انسان کہے نہیں حرام ہے یہ، وہ تو گیا دائرہ اسلام سے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو اس نے کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا. خنزیر حرام ہے، اللہ نے قرآن میں کتنی بار فرمایا ہے خنزیر حرام. اگر کوئی بندہ کہ نہیں حرام نہیں ہے یہ حلال ہے کھاؤ اس کو، تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے. گناہ بھائی گناہ ہی رہے گا، چاہے پوری دنیا پورا جہان ایک طرف ہو جائے وہ بندہ ایک طرف ہو جائے. جہان پورا ایک گناہ کے اوپر مجتمع ہو جائے، اجتماع کر لے، اور ایک بندہ ایک طرف ہو جائے، وہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتا کہ جی ساری کائنات لگی ہوئی ہے اس گناہ کے اوپر لہٰذا میرے لیے بھی یہ جائز ہے. جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، حرام حرام ہی رہے گا، ناپاکی ناپاکی رہے گی، ناجائز ناجائز ہی رہے گا. وہ کبھی حرام چیز حلال نہیں بنے گی، ناجائز چیز جائز نہیں بن سکتی. جھوٹ کبھی بولنا بھی سچائی کے مترادف کبھی بھی نہیں ہو سکتا. گناہ حتی الامکان ہر حال میں قیامت کی صبح تک گناہ ہی رہے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی اپنی طرف سے ڈھونگیاں رچائی ہوئی ہیں کہ جی سارا بندے کر دے اتنا ہے کون سچ بول کون رہا تھے زمانے دے وچ؟ غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. زمانہ اگر حرام کھا رہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بھی حرام کھانا شروع کر دو. تم نے اپنا حساب دینا ہے اللہ کو، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے اللہ پاک کو. اللہ مرنے کے بعد تجھ سے یہ دلیل نہیں مانگے گا کہ کیوں حرام کھایا، اس کے سامنے یہ جواب نہیں چلے گا یا اللہ سارے کھا رہے تھے حرام. اللہ نے فرمایا ساروں کے لیے احکام، تیرے لیے میرے احکام نہیں تھے، تو نے کیوں نہیں عمل کیا ان کے اوپر؟ ہر کسی نے بھئی اپنا جواب دیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت والے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی نے اپنے گناہ کو اپنے کندھے کے اوپر رکھنا ہے، کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں. اگر زمانہ سارا حرام کھا رہے تم دیکھ رہے اس کو دیکھ کے حرام کھانے لگ جاؤ، کیا تمہارے حرام کا بوجھ زمانہ اٹھائے گا؟ نہ، تم نے اپنے حرام کیے ہوئے گا، تم نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کسی نے کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا، ہر کسی نے وہاں اپنا سوال دینا، اپنا جواب دینا ہے وہاں پہ. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی قسم کے لوگ ہیں جہالت بکھیر رہے ہیں، وہ کہ ہر بندہ ہی کام کر رہا ہے، ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے، منڈیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ یہ ہو رہا ہے، فلانی دکان کے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے جائز ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. پھر اللہ کا قرآن تو اس کا مطلب ہمیں بدلنا پڑے گا سارا، لیاذ باللہ. یہی بات ہے نا. قرآن ہر زمانے کے اندر رہنما ہے، ایک نصاب زندگی ہے. اگر مسلمان ہی اپنی زبان سے یہ باتیں بکنے لگ گیا کہ نہیں جی زمانہ اسی طرح کا کام کر رہا ہے، زمانہ اس طرح کام کر رہا ہے، پھر قرآن پاک کہاں جائے گا؟ اس کو بند کرو، رکھو غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دو. پھر رمضان آتا ہے دیکھ لو جی کوئی دنیا کیڑا روزے رکھ دیے، لہٰذا اسی بھی نہیں رکھنے ہیں. نمازوں کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہی کام چل رہا ہے، ہر طرف یہی معاملہ چل رہا ہے. قرآن پاک پھر بند کر کے رکھ دو اپنے گھروں کے اندر. اللہ اکبر. جس طرح اقبال کہتا ہے گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں اس پر یقین نہیں مجھ کو، بس ڈر گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی ایک وقت کی نماز کی مجھے، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے. اللہ اکبر. کسی کافر نے مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کو جو میں نے پوچھا، میں گھڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. میں تو دعوے کرتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن والا ہوں، میں اسلام والا ہوں، میں مسلمان ہوں. جب میں نے اس کو کھول کے پڑھا
میں تو گھڑ گیا زمین کے اندر قرآن کہتے کہتے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ میری کتاب مجھے کیا کہہ رہی ہے. یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یہ سن کر چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا رک گیا مجھے وہ حیوان کہتے کہتے. مؤذن اذان دے رہا ہے، تیری پاؤں کے اندر حرکت نہیں ہوتی، تیرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں آتی تو مسجد کی طرف نماز پڑھنے چلا جائے. ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، مؤذن بیچارہ چپ ہو جاتا ہے اذان کہہ کے. رمضان کے اندر روزے رکھنے کی تجھے توفیق نہیں ہو رہی، اسلام کے کسی کام کے اوپر عمل تو نہیں کر رہا، دعویٰ کر رہا ہے مسلمانی کا، میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں. تو اقبال کہتا ہے یہ حیوانیت والی زندگی ہے. جانور کے اندر اور انسان کے اندر پھر مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، کوئی فرق نہیں. بھائی حیوان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے. حیوان کے ذمہ ہے کہ جائے بیت اللہ کا جا کے حج کرے. اللہ کے حکام کا وہ مکلف نہیں ہے، انسان اللہ کے حکام کا مکلف ہے. اور اگر پھر بھی یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں، جانور کے اندر اور انسان کے اندر ایسے مسلمان جو اللہ کے حکام پورے نہیں، پھر کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی کھا رہا ہے یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی ویلیاں کھائی جا رہا ہے یہ بھی ویلیاں ہی کھائی جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ جنت کمانی آسان نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بنائی ہو، بس تسبیح پھیرو اور جنت پھیرو. یہ اتنی آسان نہیں ہے جنت. اللہ پاک قرآن میں کہتا تم نے کیا سمجھ لیا ہے جنت آسان مل جائے گی تمہیں؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ پہلی مصیبتیں اور تنگیاں پریشانیاں آئی نہیں ہیں جس طرح پہلی قوموں کے اوپر آئی تھی. جب رسول بھی پکار اٹھتے تھے یا اللہ تیری مدد اب نہیں آئے گی تو کب آئے گی، ایمان والے بھی کیا اٹھتے تھے یا اللہ اب تیری مدد نہیں آئے گی تو کب آئے گی. تم نے کیا سمجھ لیا اتنی آسانی سے جنت تمہیں مل جائے گی؟ اور اللہ پاک نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر تم نے ابھی میرے لیے جہاد نہیں کیا، قربانی نہیں دی میرے لیے، اپنے خون کی، اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، تم نے کیا سمجھ لیا آسانی کے ساتھ تمہیں میں بہشت میں بھیج دوں گا؟ سوچنا بھی نہ، سمجھنا بھی نہ اس بات کو. نماز پڑھنی نہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا نہیں، گناہ سے نفرت ہے نہیں ہمارے دلوں میں، گناہ سے بچنا نہیں ہے، اور لگا کے بیٹھے ہیں کہ بہشت میں اللہ بھیجے گا، جنت میں اللہ بھیجے گا. جنت ہے ہی ہمارے لیے. اتنی آسان جنت نہیں ہے، اتنی آسان جنت. اگر اتنی آسان ہوتی صحابہ کو کیا ضرورت تھی اپنے بچوں کو یتیم کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی ایک تلوار سیدھی سادھی لے کے میدان جنگ کے اندر جا کے شہادت کا مرتبہ پا لیتے تھے؟ کیا ضرورت تھی اگر اتنی آسانی سے جنت ملنی ہوتی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ جنت رکھی ہی تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو جی، خیر میں بات کر رہا تھا، یہ غلط بات ہے. معاشرے کے اندر یہ ایسی باتیں جو کرتا ہے نا اس کو سمجھایا کرو کہ اگر زمانے کے اندر گناہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتی ہے وہ چیز. جو چیز اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، قیامت کی صبح تک وہ حلال ہے. جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے وہ قیامت کی صبح تک حرام ہے. گناہ گناہ ہی رہتا ہے، گناہ کبھی نیکی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نیکی ہمیشہ نیکی ہے، گناہ ہمیشہ کیا ہے، گناہ ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد کرنے والے. دیکھو اللہ پاک نے اس کو کس چیز سے کہا ہے؟ فساد سے تعبیر دی ہے اس سے اللہ نے. جب ناپ تول کے اندر کمی شروع ہو جائے جس معاشرے میں، سمجھو فساد پھیل ہی چکے، فساد پھیل چکا ہے اس وہاں پہ. قتل و غارت، وہ گھریلو خاندانوں کے اندر کتنی آج جھڑپیں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہے. کیا ہے؟ مال کا ہرس ہے، ڈنڈی ماری جا رہی. وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، اللہ اکبر، حال ہوتا ہے دیکھنے والا، منظر ہوتا ہے جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. مرنے لڑنے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں ایک ایک روپے کی خاطر. اللہ اکبر. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. اللہ اکبر. اللہ حضرت نے فرمایا کہ ڈرو تم اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور مخلوق پہلی کو. حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، پہلی مخلوق. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پہلی مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا. عبرت حاصل کرو، پہلی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، نام و نشان مٹ چکا ہے ان کا. تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں وہ مٹانے کے اوپر قادر ہے اللہ پاک. سمجھ آئیے؟
اللہ اکبر. آگے قالوا انما انت من المسحرین، کہا انہوں نے، جواب قوم ہے، اناد قوم، استغفر اللہ، کہا انہوں نے سوائے اس کے نہیں کہ تو تو ہے جادو مارے ہوئے سے، جادو کیے ہوئے سے ہے، تو بہکی بہکی یہ جو باتیں کر رہا ہے نا یہ جادو کیے ہوئے سے. یقین کرو آج تم کسی سمجھا لو جا کے جو ناپ تول میں کمی کرتے تمہیں یہی باتیں بتائے گا، اسی سے ملتی جلتی باتیں بیان کرے گا تمہیں، اور جا جا زیادہ نصیحتیں نہ کر مجھے، اسی طرح کہے گا نا. ہاں وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، اور نہیں ہے تو مگر بشر ہمارے مثل، ہمارے جیسا، وان نظنك، اور بے شک ہم خیال کرتے ہیں تجھے البتہ کاذبین، جھوٹ بولنے والوں سے خیال کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ اللہ بھی تو سنتا تھا نا، یہ کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو سن ہی رہا تھا نا جب یہ پیغمبروں کو ایسی ایسی فتوے پھپتیاں گالیاں دیتے تھے، الیاذ باللہ جادو کیے ہوئے سے ہے. جادو کیے ہوئے سے مطلب کیا ہے؟ تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی. اور یہ دیکھو جھوٹ بولا، الیاذ باللہ اللہ کا پیغمبر جھوٹ بولے، جھوٹ کی نسبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، کذاب، استغفر اللہ، اور حضرت ہود کو سورۃ اعراف میں بے عقل، استغفر اللہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ، استغفر اللہ. اللہ بھی تو سنتا تھا. اس کا عرش کیا نہیں ہل جاتا ہوگا، لیکن اس کا حوصلہ تھا، اس وقت وہ برداشت کر جاتا تھا، سمجھئے، پکڑتا تھوڑا. اور یقین کرو یہ بھی قوم اپنے پیغمبر سے آج غداریاں کر رہی ہے، یہ بھی کچھ کم نہیں کر رہی ہے، یہ کم نہیں کر رہی ہے. یہ دین، یہ شریعت، یہ میرے پیغمبر کی شریعت ہے. پتہ ہے سارا، لوگوں کو پتہ ہے ہم گناہ کر رہے ہیں، ناپ تول کے اندر جو کمی کر رہا ہے اس کو پتہ ہے میں گناہ کے اندر ملوث ہوں، جو سود کھا رہا ہے اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، جو رشوت لے رہا ہے اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے رستے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو ہم مانے لیں کہ بھئی جہالت کے اندر ہے، اس کو نہیں پتہ، چلو اس کو پتہ ہو تو پھر یہ کر لے. لیکن پتہ ہونے کے باوجود ایک سیدھے رستے کی طرف نہیں آنا، یہ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ سے مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مقابلہ نہیں ہے تو اللہ سے کیا ہے؟ سمجھے؟ پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ الٹے کام کر رہے ہیں. یہ بھی غداری کے مترادف، اور اللہ اچھی طرح حساب لے گا. کیوں؟ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کتنا کو رہ لو گے دنیا کے اندر؟ 10 سال ہے، 20 سال ہے، 15 سال ہے، 30 سال ہے، 35 40، آخر جانا کدھر ہے؟ کوئی اور دنیا ہے؟ مریخ کے اوپر چلے جاؤ گے، مشتری کے اوپر چلے، طارت زہرہ کے اوپر چلے جاؤ گے؟ مرنے کے بعد ادھر ہی جانا ہے، او اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس، اسی سے جا کے حساب کتاب ہونا ہے سارا. سمجھ آئی ہے؟ اسی کو جا کے دینا حساب کتاب، وہ پھر لے گا اچھی طرح حساب کتاب. چلو ایک بندہ ہو اس سے اللہ سوال کرے تجھے پتا نہیں تھا، اللہ کہے گا تیرا حق تو بنتا تھا نا، تو حق کی جستجو کے اندر لگتا، لیکن تجھے تو ظالمہ پتا بھی تھا، بے ایمان انسان، تجھے تو پتا بھی تھا، لیکن تو نے پھر بھی عمل نہیں کیا سچے کام کے اوپر، اچھے کام کے اوپر، اس کو تو دوہرا عذاب ہوگا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مطالبہ عذاب، ہر قوم نے یہی، ظالموں نے آخر میں یہی کہا، پس گرا تو اوپر ہمارے تختہ آسمان کا اگر تو ہے سچوں سے. گرا، دیکھو مقابلہ پیغمبر کے ساتھ، چیلنج. ہاں نہیں مانتے تو عذاب سے ڈرا رہے، اگر سچوں سے گرا پھر تختہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر آسمان، وہی پھر اللہ نے عذاب بھیجا نا، صاحبان والا عذاب. ٹھیک ہے، اگر تو سچوں سے پھر کر. قال ربی اعلم بما تعملون. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کسی کو نا گناہ سے رک جا، آگے سے کیا بکواس کرتا ہے، دیکھی جائے گی جو ہونا ہو جائے گا، ایسے ہی کہتے ہیں. اسی کی بات کے اگرچہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، اظہار نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے کہ دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. ہاں، بڑا غفور الرحیم ہے وہ. ٹھیک ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، صحیح کہا ہے آپ نے. اسی طرح کہتے ہیں. میں نے بھی ایک بار کسی انسان کو اسی طرح کہا تھا، بڑے گناہ کے اندر ملوث تھا وہ، اور آگے سے بے ایمان نے یہی جملہ کہہ دیا، اللہ غفور الرحیم. میں چپ کر گیا. اب یہ بھی میں کہہ سکتا اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا مجھے. ٹھیک، اس کی رحمت سے اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں.
جس کو چاہے معاف کر دے جب اس کی رحمت جوش مارے، اگر ایمان ہو دل کے اندر، بشرط یہ کہ پھر وہ جو مرضی گناہ کرے اس کی رحمت جوش میں آئے تو پھر معاف کر سکتا ہے، وگرنہ جس گناہ کے اوپر اللہ نے وعید سنائی ہے نا، اس کی پوچھ اللہ ضرور کرے گا ایک نہ ایک بار۔ یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، ناپ تول کے اندر کمی، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر خالصتاً ذکر کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا ہے، اس کے بارے میں ضرور اللہ پوچھ کرے گا اور سزا مقرر کرے گا اس کے، کیونکہ یہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں جس کو قرآن نے خود ذکر کیا ہے، سمجھیے۔ بقیہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو ویسے ہی نیکیوں سے بھی ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ لو، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ جاؤ اگلی نماز کا انتظار، اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حج ہے، حج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ جو اپنی ماں کے ادھر پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے، ٹھیک۔ لیکن وہاں بھی علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا، توبہ شرط ہے کبیرہ کے لیے، کبیرہ گناہ اس طرح نہیں اللہ پاک معاف کرتے، سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں آگے، قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا حضرت نے میرا رب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم عمل کرتے، ان کاموں کو جو تم عمل کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اتار کوئی ٹکڑا، گرا کوئی ٹکڑا۔ حضرت نے فرمایا بابا مجھے کیا پتا عذاب کب آئے گا اور کون سا عذاب ہوگا، وہ میرا رب ہی جانتا ہے، عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو کیا ہوں، ان انا الا نذیر مبین۔ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ صرف ڈرانے والا ہوتا ہے۔ پیغمبر کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، بس پیغمبر کا ہی۔ حضرت نے فرمایا ربی اعلم بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اس کے اوپر کیا اللہ نے سزا رکھی ہے، عذاب کون سا ہے، کس وقت آئے گا، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ ہی جانتا ہے، بس میرا رب ہی جانتا ہے، وہ میرے اختیار کے اندر عذاب لانا بالکل نہیں ہے۔ لیکن فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، کس کو؟ پیغمبر کو۔ فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، عذاب یوم الظلہ، دن سائبان والے نے۔ سائبان، یہ ظلہ کا معنی کیا لکھا ہے؟ سائبان، سایہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، سائبان بھی ہوتا ہے، کیونکہ بادل نے کیا کر دیا تھا؟ سایہ کر دیا تھا، آگ برسی تھی، آگ، اللہ اکبر، راکھ ہو گئے تھے، جل کے راکھ ہو گئے تھے سارے، نام و نشان اللہ نے مٹا کے رکھ دیا، اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یہ اگرچہ اجتماعی عذاب نہیں آیا لیکن رہا ہے، اور رہا کس قوم کے اوپر ہے زیادہ؟ اسی قوم کے اوپر رہا ہے، یقین کرو۔ عیسائی مسلمان جھڑپیں ہوتی تھی، اور یہ بیچ میں منافق یہودی یہ پھرتا رہتا تھا، کبھی ادھر سے ادھر لڑوا رہا ہے، کبھی انہوں نے کبھی آج سامنے آگے جنگ نہیں کی ہے۔ ہٹلر نے ان کا کافی بیڑا غرق کیا تھا، ان یہودیوں کو، 60,000 یہودیوں کو ان کے پیٹوں میں ہوا بھر کے ان کو سمندر کے اندر پھینکوایا تھا، 60,000 یہودی اس نے قتل کیے تھے۔ یہ اسی وقت یہ غالباً پہلی جنگ عظیم تھی، لیکن سب سے زیادہ اسی قوم کے اوپر، اور ہوا بھی کیوں؟ اسی قوم سے غدار نکلتے تھے۔ کتنی سلطنتیں مسلمانوں کی آباد ہوئی ہیں، غزنوی سلطنت بڑی سلطنت تھی، سلطان محمود غزنوی، اور سب سے پہلا سلطان کا لقب بھی اسی کو ملا تھا مسلمانوں، سب سے پہلا لقب سلطان کا محمود غزنوی کو۔ اس کی سلطنت ختم ہوئی، غدار کھڑے ہوئے مسلمان، جس کی وجہ سے ہماری سلطنت کیا ہو، گر گئی۔ ایوبی سلطنت، مسلمانوں کے غدار کھڑے ہوئے، مفاد پرست، وہ بھی گر گئی۔ پھر کون سی آئی؟ یہ عثمانی سلجوق سلطنت، سلجوق، یہ بھی ترکوں کی سلطنت تھی، سلجوق بھی اصل ترکوں کی سلطنت ہے۔ یہ کس طرح ختم ہوئی؟ یہی مسلمان غدار نکلے۔ پھر اس کے بعد سلجوق سلطنت کا خاتمہ جیسے ہوا، عثمانی سلطنت شروع ہوئی، غازی عثمان رحمۃ اللہ علیہ، اس کی سلطنت، اس نے سلطنت کی بنیاد ڈالی، 600 سال تک حکومت کی ہے اس نے، 600 سال، 3 بر اعظم، افریقہ، یورپ، ایشیا، بڑے بڑے دنیا کے بر اعظم عثمانی، 600 سال۔ اس کو کس نے ختم کیا؟ غدار مسلمان کھڑے ہوئے تھے اندر سے، غداری نے مروایا، اپنوں کی غداری نے۔ اور یہ دیکھ لو مغلیہ سلطنت ہے تو یہ بھی مسلمانوں کی سلطنت تھی، اس کو کس نے ختم کیا؟ یہ بھی غداری اندر سے کھڑے ہوئے تھے ہمارے مسلمان۔ 1862 کو اسلام کا آخری، مغلیہ سلطنت کا آخری سورج بہادر شاہ ظفر، جس کو اپنی ہندوستان کی زمین بھی نہیں نصیب ہوئی تھی،
قبر کے لیے. انگریزوں نے اس کو ہندوستان سے قید کر کے کہاں بھیجا؟ رنگون جیل، میانمار برما کے اندر، انڈیا سے وہاں بھیجا اس کو قید کر کے. 1837 کو اس کی تاج پوشی ہوئی، 1862 کو ختم. جیل کے اندر اس کی روح قفص انصری سے پرواز. آخری مغلیہ سلطنت کا بادشاہ. 1862 کو یہ مغلیہ سلطنت بھی مسلمانوں کی ختم ہوگی. اور جیل کے اندر بیٹھ کے اس نے شعر و شاعری، بڑا اچھا شاعر تھا، بڑا پیارا شاعر تھا، بڑا صوفی شاعر تھا. بڑی درد بھری شاعری ہے اس کی، خدا کی قسم بڑی درد بھری شاعری. جیل کے اندر بیٹھ کے یہ وہی بہادر شاہ ظفر ہے جس کے 4 بیٹوں کو انگریزوں نے سر تن سے جدا کر کے ان کے تھال کے اندر رکھ کے ان کے بیٹوں کے بہادر شاہ ظفر سگے باپ کے سامنے رکھے تھے، سگے باپ کے سامنے. اور مجھے سچی بات بتانا، 82 سال کا بڑا شخص جس کے سامنے اس کے سگے 4 بیٹے، جوان بیٹے، تھال کے اندر ان کی گردنیں رکھ کے، اس باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور ان انگریزوں ظالموں نے وہاں سے قید کر کے رنگون کے اندر بھیجا. 1858 کے اندر بھیجا. 1862 کے اندر اس کی 5-6 سال اس کی مدت بنتی ہے. جیل کے اندر رہا وہیں پہ. شعر و شاعری اس نے جیل کے اندر بیٹھ کے کی ہے بڑی. قلم کے ذریعے اس نے آزادی کی جنگ لڑی. سب سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی اسی نے تحریک چلائی تھی، یہی لڑا تھا یہ بہادر شاہ ظفر. اور آپ کو پتہ ہے انگریزوں کا ساتھ دینے والے 1857 کی جنگی آزادی میں کون تھے؟ 1857 کی جنگی آزادی میں سب سے زیادہ انگریزوں کا ساتھ کس نے دیا؟ مسلمان تو چلو تھے ان کے مقابلے میں، کافر قوم میں سے سکھ قوم نے سب سے زیادہ انگریز کا ساتھ دیا ہے. جس کو آج ہم سمجھتے ہیں یہ سکھ بڑے اچھے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہیں فلاں، ان کی گھٹی کے اندر منافقت بری ہوئی ہے ان ظالموں کے. تم رنجیت سنگھ جو شاہ اسماعیل شہید کے سامنے مقابلے میں ہے، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، تمہارے آنکھ خون کے آنسو. انہوں نے کیا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ؟ افغانستان کی بچیوں کو، مسلمان بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے یہ پشاور. ہندوستان کے اندر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان سے زیادتیاں کر کے، زنا کر کے مسلمان بچیوں سے سکھ قوم ان کے مستعمل گندے کپڑے لا کے افغانستان کے اندر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں پہ گرایا کرتے تھے. یہ تم تاریخ بھول چکے ہو شاید. قدرت اللہ شہاب ایک بڑا اچھا صحافی گزرا، اس نے ایک ناول لکھا یا خدا، اور خدا کی قسم ہے تم پڑھ لو، تم پڑھ لو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی وہ رسالہ پڑھنے کی. تم 5-6 صفحے پڑھو گے بند کر دو گے وہ ناول. اس کا، اس نے مسلمان عورت کی رویداد لکھی، اس میں مسلمان عورت، دلشاد اس کا نام تھا. یہی 1947 کی تقسیم کے واقعات. اس کا خامند مسجد کا امام تھا. ہندوؤں نے، ظالموں نے مسجد کے اندر حملہ کیا اور اس کے خامند کو منبر کے سامنے مارا. اور اس کی جو بیوی تھی دلشاد، منبر کے سامنے ہندوؤں نے اس کے ساتھ زیادتی کی مسجد کے اندر. اور اس عورت کو وہاں سے بھیجا گیا پاکستان، لاہور مہاجر کیمپ کے اندر. ادھر سے جو صدقہ خیرات کرنے کے لیے ہمارے لوگ جاتے تھے، اس عورت کے ساتھ زیادتیاں کیا کرتے تھے. ادھر والوں نے بھی اچھی نہیں کی، ادھر والوں نے. اور پھر وہ عورت کراچی چلی گئی. کراچی پکوڑے تل تل کے اس نے زندگی کا گزارا کیا اپنا. 2-3 صفحے بھی تم نہیں پڑھ سکے گے اس کے. تو تم تاریخ کو بھولے بیٹھے ہو. آج اس سکھ قوم کو اپنا تم مسلمان سمجھ رہے ہو، اس ہندو قوم کو تم اپنا مسلمان. یہ نوجوان بالی ووڈ دیکھتے مر چکا ہے آج. جی ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں. سب سے زیادہ سکھوں نے ساتھ دیا تھا 1857 کی. اور تمہیں پتہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ؟ توپ کی جنگ تھی، توپ کی. اور انگریز مسلمانوں کو توپ کے اوپر رکھ کے بم سے اڑایا کرتے تھے. اس کا انکار نہیں ہے. اور بہادر شاہ ظفر 1857 کو وہ جیل کے اندر بیٹھا، اس نے ایک کلام لکھا ہے بڑا زبردست. جیل کے اندر بیٹھ کے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، میں اپنے وطن سے دور ہوں، میرا اب دل نہیں لگتا اس دنیا کے اندر. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار سے، آج تک نبی آئے، ولی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، یہ بے وفا دنیا بنی کس کی ہے جو میری بنے گی آج. اب شاعر اس دنیا کے اندر نہیں جینا چاہتا، اب شاعر اس جانا چاہتا ہے بس یہاں سے. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی ہی بھی کیا ہاں جگہ دل داغدار میں. شاعر کہہ رہا ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کسی اور جگہ چلے جائیں، کسی اور دل کے اندر چلے جائیں. میں تو قید کی زندگی بسر کر رہا ہوں، میری حسرتیں کہاں پوری ہوں گی اب.
کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی سی ہے کہاں جگہ دل داغدار میں۔ اللہ اکبر۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کہتا ہے کہ انسان آیا تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے دنیا کے اندر، لیکن 2 دن آرزو کرتے کرتے گزار دیتا ہے، آرزو آرزو آرزو، اور پھر جب آرزو پوری ہونے لگتی ہے پھر 2 انتظار کے اندر گزار دیتا ہے، کب پوری ہوتی ہے، کب پوری ہوتی ہے، کب اصل مقصد کیا عبادت کرنے کے لیے آتا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن زندگی کے ختم ہوئے، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پھیلائیں گے پھیلا کے پاؤں سوئیں گے اب کنجے مزار میں۔ اس کی قبر بھی نہیں پتا کسی کو، یہ آخری جو بادشاہ تھا، قبر بھی 100 سال کے بعد پتا چلا تھا بہادر شاہ کی قبر ہے، لیکن ابھی تک تحقیقی بات نہیں ہے کہ واقعتاً یہ اس کا مقبرہ ہے یا نہیں ہے، جس کا جیل سے جنازہ اٹھا۔ پھر آخری شعر سننا اس کا، اللہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور میرا اپنا وطن ہندوستان، جدھر میرے آباء و اجداد نے 700-800 سال حکومت کی جس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، میرے مسلمان وہاں پہ آج آباد ہیں، لیکن میں اتنا بد نصیب ظفر، میرے آباء و اجداد نے ہندوستان کی سرزمین پہ حکومتیں کی، آج یہ ظفر اتنا ہی بد نصیب ہو گیا کہ اپنی دھرتی ماں کے اوپر اس کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اپنی دھرتی کے اوپر 2 گز زمین بھی آج ظفر کو نہیں مل رہی۔ 1862 کے اندر یہ مغلیہ سلطنت کا آخری سورج بھی غروب ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا ہے نا مسلمانوں نے، اللہ نے کبھی ان کے اوپر چنگیز خان کا فتنہ مسلط کیا ہے، کبھی انگریزوں کا فتنہ مسلط کیا ہے، اور اب تو انگریزوں کا ایسا فتنہ ملوث ہے آج تک ہم اس کے اندر رگڑے جا رہے ہیں، آج تک رگڑے جا رہے ہیں، آج تک۔ اللہ ہوا بالکل عدالتی نظام دیکھ لو، سارا قانون دیکھ لو، سارا اسی کے تحت ہم چل رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ خلافت کا نظام ہمارا زندہ کرے، زندہ کرے اللہ خلافت کا نظام۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے لیے دوڑنا ورزش کرنا شروع کرو، تمہیں بھی ضرورت ہوگی، کل کفر سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی آگے سب ختم کرتے ہیں جی۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک تھا وہ عذاب بڑے دن کا، ٹھیک ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہی غالب ہے، مہربان ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ سورت ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔